السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکاء کرام، دورہ علم میراث سبق نمبر 36 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 21 سے اپنا سبق، اور سب سے پہلے عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم وتباین العددین ان لا يعد العددین معا عدد ثالث كالتسعة مع العشرة، وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا حتى اتفقا في درجة واحدة، فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهما، وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان يا متوافقان بذلك العدد۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں وتباین العددین، اعداد کے درمیان تباین ان یہ ہے لا یعد کہ فنا نہ کرے العددین کو معا دونوں کو ایک ساتھ فنا نہ کرے عدد ثالث کوئی تیسرا عدد، جیسے کالتسعة مع العشرة، اب کوئی عدد نہیں ہے جیسے 9 اور 10، یہ دو اعداد ایسے ہیں کہ جن میں تباین ہے۔ وطریق معرفت الموافقت والمباینہ، اور تباین اور توافق کا یا نسبت تباین اور نسبت توافق کی معرفت کا طریقہ بین العددین، جب یہ موافقت یا مباینت دو اعداد کے درمیان ہو، المختلفین جو ایک دوسرے سے مختلف ہو، ان یہ ہے یہ طریقہ، یہ طریق کے لیے خبر ہے۔ ینقص من الاکثر، جب آپ اکثر سے منہا کرے، ینقص آپ یوں کہیں منہا کرے، اگر کسی اور لہجے میں آپ سمجھنا چاہے منفی کرے، من الاکثر اکثر عدد سے، بمقدار الاقل اقل کے عدد کے مقدار میں، من الجانبین دونوں جانب سے، مرتن ایک بار، او مرارن یا بعض دفعہ، حتی اتفقا یہاں تک کہ دونوں اعداد متفق ہو، فی درجۃ واحد ایک ایسے عدد میں، ایک ایسے درجے میں جس پر دونوں کا اتفاق ہو۔ فإن اتفقا فی واحد، اگر دونوں اعداد ایک عدد میں، ایک تیسرے عدد میں متفق ہو گئے، یعنی ایک میں، مثال کے طور پر فلا وفق بینہما، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت توافق نہیں ہے۔ وإن اتفقا، اگر یہ دونوں اعداد متفق ہو گئے، فی عدد ایک ایسے عدد میں کہ فہما متوافقان یا متوافقان بذلک العدد، کہ یہ دونوں اعداد جو ہے وہ اس تیسرے متوافق عدد میں، یعنی یہ دونوں متوافق ہے، وہ متوافق عدد میں یہ دونوں متفق ہے، تو پھر یہ نسبت توافق ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ تو یہ تباین اور توافق کا پہچان ہوا۔ سب سے پہلے تباین عدد، اس کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں۔ تباین کی لفظی معنی ہے ایک دوسرے سے مختلف ہونا، چونکہ باب مفاعلہ ہے تو دونوں جانب سے معنی کریں گے ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یعنی دو اعداد ایسے ہو جو نہ تو ہم مثل ہو اور نہ ہی چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرے، اور نہ ہی تیسرا عدد ان دونوں کو ختم کر سکے۔ اگر کوئی دو اعداد ایسے ہو تو ان اعداد کو اعداد متباینان کہتے ہیں، عددین متباینین کہتے ہیں۔ مطلب آسان سی تعریف اگر آپ نے اور بھی آسان کرنی ہے تو سمجھو کہ جو نہ تماثل کی طرح ہو، نہ تداخل کی طرح ہو، اور نہ توافق کی طرح ہو، یعنی نہ دونوں ہم مثل ہو جیسے تماثل کی طرح، اور نہ تداخل کی طرح ہو چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرے، اور نہ توافق کی طرح ہو کہ تیسرا عدد ان دونوں کو ختم کرے۔ اگر ایسا کوئی عدد ہو تو ان کو متباینین کہتے ہیں، جیسا کہ مصنف صاحب نے لکھا ہے کالتسعة مع العشرة۔ اب 9 مع العشرة کے ساتھ جو نسبت ہے، اب نہ کوئی ایسا عدد ہے جو ان دونوں کو ختم کرے، نہ یہ دونوں کے درمیان مساوات ہے، اور نہ یہ اقل عدد 9 جو ہے وہ
10 کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی تیسرا عدد آ کر ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت تباین۔ مثال یہی آپ کے سامنے آئی 31 مع 10، جیسے 9 اور 10 ان دونوں کے درمیان نسبت تباین ہے۔ نہ ہی 9 جو ہے 10 کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عدد پایا جاتا ہے جو کہ ان دونوں کو بیک وقت ختم کر سکے، اور نہ ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم مثل ہے، لہٰذا 9 اور 10 کے درمیان نسبت تباین موجود ہے۔ پہلی بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ تو ان نسبتوں کی تعریفیں ہو گئی، اب ان نسبتوں کی پہچان اور ان میں سب سے جو مشکل ہے وہ ہے نسبت تباین اور نسبت توافق، ان کی پہچان۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ مصنف صاحب خود فرماتے ہیں وطریق معرفت الموافقہ والمباینہ بین العددین المختلفین، کہ نسبت توافق اور تباین کی پہچان کا جو کہ دو عدد مختلفہ ہوں ان کے درمیان پہچان کا طریقہ یہ ہے ان ينقص من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین، کہ آپ ایسا کریں کہ اقل عدد اور اکثر عدد میں سے جو اقل عدد ہے اس کو اکثر عدد سے آپ نکال دیں، ایک مرتبہ منفی کرنے سے، نکالنے سے، منہا کرنے سے، یا بعض مرتبہ منہا کرنے سے، نکال دینے سے، یہاں تک آپ اس سے منہا کرتے جائیے حتی اتفقا فی درجۃ واحدہ، کہ یہ جو دو اعداد ہے وہ ایک درجے میں ایک ایسے عدد میں دونوں متفق ہو جائے، تو فإن اتفقا فی واحد، اگر وہ ایک عدد میں متفق ہو گئے تو وہ نسبت تباین ہے، اور اگر وہ متفق ہو گئے اس ایسے عدد میں کہ جس میں دونوں اعداد برابر برابر آ رہے تو یہ نسبت توافق ہے۔ آپ اس کی مثال سماعت فرما لیں، مثال سے زیادہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر آپ دو اعداد لے لیں کہ جن میں تباین ہے، جیسے کہ 7 اور 5۔ اب سب سے پہلے 5 کو آپ 7 سے منفی کریں تو 2 رہ جاتے ہیں، اب یہ 2 اٹھا کر 5 سے منفی کرے ایک مرتبہ تو 3، اور 2 مرتبہ نکال لے منفی کرے تو 1 ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب جب ان دونوں کا یعنی 7 اور 5 کا اتفاق ہوا کس میں؟ ایک والی عدد میں، تو سمجھو کہ ان دونوں کے درمیان نسبت تباین ہے۔ ایک اور مثال سماعت فرما لیں کہ ایک عدد ہے 7 اور ایک ہے 10۔ اب جب آپ نے 10 سے 7 کو منفی کر دیا تو کتنے؟ 3 رہ گئے، اور جب آپ نے 3 کو 7 سے 2 مرتبہ منفی کر دیا تو 1 رہ گیا۔ اب 3 سے آپ نے 1 کو منفی کرنا ہے، 3 سے 1 کو منفی کرنا ہے، جب ہم 1 کو 3 سے 2 مرتبہ منفی کریں گے تو 1 رہ جائے گا۔ تو اب یہاں پر 7 اور 10 جو ہے وہ اقل عدد 1 میں دونوں جانب سے برابر ہو گئے، تو جب دونوں جانب سے برابر ہو گئے لہٰذا ایک عدد درمیان میں آیا تو 7 اور 10 کے درمیان نسبت تباین ہے، نسبت توافق بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں وطریق معرفت الموافقہ والمباینہ بین العددین المختلفین، تباین اور توافق جو دو اعداد کے درمیان ہو، دونوں اعداد ایک دوسرے سے مختلف ہو، اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے ان ينقص من الاکثر بمقدار الاقل، کہ آپ اکثر سے اقل کی مقدار کو منفی کریں، من الجانبین دونوں میں سے۔ مثال کے طور پر جب پہلی مرتبہ ہم نے 7 میں سے 5 کو منفی کر دیا، پھر اس کے بعد کتنے؟ 2 رہ گئے، پھر 2 کو ہم نے 5 سے منفی کر دیا، کیونکہ پھر 2 چھوٹا عدد رہا، 5 جو ہے بڑا عدد رہا، پھر اس کے بعد 2 کو ہم نے 5 سے 2 مرتبہ منفی کر دیا تو 1 رہ گیا۔ جب 1 رہ گیا تو سمجھو کہ یہاں پر 7 اور 5 کے درمیان اتفاق جو ہے وہ ایک عدد میں ہوا ہے، اور یہ عدد جو ہے یہ نسبت تباین کی پہچان ہے، کہ لکھا ہوا ہے کہ مرتن او مرارن، جب ہم ایک مرتبہ یا بعض مرتبہ
چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے گھٹائیں گے، گرائیں گے، منہا کریں گے، منفی کریں گے، نکالیں گے، تو حتی اتفقا اتنے اس سے منہا کرتے جائیں گے کہ دونوں متفق ہو جائے فی درجۃ واحدہ، یعنی فی عدد واحدہ، ایک عدد اور ایک درجے میں. فإن اتفقا فی واحد، اگر وہ دونوں اعداد جس سے ہم منہا کرتے گئے چھوٹے کو بڑے سے، تو اگر وہ ایک پر متفق ہو گئے، فلا وفق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نسبت توافق کا کیا پہچان ہے، وَإِنِ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ فِي بِذَلِكَ الْعَدَدِ، یہ توافق کا پہچان ہے. اس کی مثال آپ سماعت فرما لیں. اللہ 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 اللہ، مثال کے طور پر ایک عدد ہے 8 اور ایک ہے 18. اب 8 اور 18 میں سے ان دونوں کے درمیان نسبت توافق ہے یا نہیں، اس کو اب ہم نے معلوم کرنا ہے. معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم 8 کو 18 سے 2 مرتبہ منفی کریں گے، منہا کریں گے. سمجھو 8 2 16، 16 کو آپ 18 سے آپ منفی کریں تو 2 رہ جاتے ہیں نا. تو جب 2 رہ گئے تو اب اسی 2 کو، چونکہ 2 چھوٹا عدد بنا، اب 8 جو ہے پھر بڑا عدد بنا، اور چونکہ 18 کو تو ہم نے توڑ دیا تھا، جب ہم نے اس سے 2 مرتبہ 8 نکالے تھے تو 16 اس سے نکل گئے، 2 رہ گئے. اب چھوٹا عدد جو ہے وہ 2 ہوا اور بڑا عدد جو ہے وہ 8 ہوا. تو اب ہم یوں کریں گے، اس چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے منفی کرتے جائیں گے. جب ہم نے 2 کو 8 سے 3 مرتبہ منفی کر دیا تو کتنا رہا، 3 مرتبہ 8 سے منفی کر دیا تو 6 نکل گئے، 2 رہ گیا. تو اب وہی 2 ہے جس پر 18 اور 8 دونوں متفق ہے. تو جب ایک عدد نہیں ہے بلکہ ایک سے بڑھ کر عدد ہے، تو وہ ایک سے بڑھ کر عدد اس بات کی نشانی اور نشاندہی دے رہی ہے کہ یہ جو 2 اعداد ہے 8 اور 18، ان دونوں کے درمیان نسبت توافق ہے، نسبت تباین نہیں ہے. اگر وہ ایک ہی انسے پر رک جائے، یعنی صرف 1 ہی پر وہ لوگ متفق ہو جائے، تو وہ نسبت تباین بنتا ہے. اگر ایک سے بڑھ کر، جیسے آج ہم نے 2 بنایا یا 4 بنایا، اس طرح کا کوئی عدد ہو تو اس کو نسبت توافق کہا جاتا ہے. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.